اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر میں پہنچنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کے لیے احکامات اور زلیخا کی حالت زار۔ کنعان بھی قحط کی زد میں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کے گھروں میں فاقے ہو رہے تھے۔ بے برکتی اور تنگ دستی نے ان کے اہل و عیال کو گھیر رکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہدایت پر وہ مصر کا سفر کرتے ہیں تاکہ گندم حاصل کر سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ادھر مصر میں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گلیوں میں سڑکوں پر پھرتی ہے۔ ہر راہ گزر جہاں سے یوسف گزرتا ہے وہاں جا بیٹھتی ہے۔ ایک دن حسب معمول اس راہ پر جا رہی تھی کہ چند خواتین پوچھتی ہیں، زلیخا بانو کہاں جا رہی ہو؟ زلیخا کہتی ہے، سنا ہے آج یوسف سفر سے واپس آ رہا ہے، بس اسے دیکھنے جا رہی ہوں۔ خواتین پوچھتی ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ آئے گا؟ زلیخا کہتی ہے، ہاں وہ آئے گا، جلد جا بدیر، وہ ضرور آئے گا، اور چل پڑتی ہے۔ خواتین اس کا مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں، یہ دیوانی ہو گئی ہے، عقل سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ دوسری کہتی ہے، بے شک زلیخا دیوانی ہو چکی ہے، میں پھر بھی اس کی عزت اور احترام کے جذبات رکھتی ہوں۔ بچے جوان یوزارسف سے متعلق جھوٹی خبریں دے کر زلیخا بانو سے انعامات حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ زلیخا کی تمام شان و شوکت ختم ہو چکی ہے، مگر پھر بھی وہ نا امید نہیں ہوئی۔ وہ یوزارسف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ماری ماری پھرتی رہتی ہے۔ یوزارسف جناب تو ہر وقت ملک کے مختلف شہروں کے دورے پر ہوتے ہیں، ان سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور آس پاس دیکھتی ہے، مگر سوائے سائے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ زلیخا کی دونوں خادمائیں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں جناب یوزارسف آ گئی ہیں کیا زلیخا بانو؟ زلیخا کہتی ہے، بالآخر وہ ایک دن آئے گا، میرا یوسف آئے گا، مجھے یقین ہے وہ آئے گا۔ سورج ہمیشہ تو بادلوں میں نہیں رہا کرتا۔ ایک خادمہ چیخ کر کہتی ہے، بانو بس کریں، کیا آپ نے سنا نہیں وہ ایک شہر میں نہیں ٹھہرتے؟ دوسری خادمہ کہتی ہے، آپ کی آنکھیں یوسف کے انتظار میں سفید ہو گئی ہیں، اب تو بس کر دیں۔ زلیخا کہتی ہے، میں جانتی ہوں وہ بے وفائی کرتا ہے، اور میرا کام انتظار کرنا ہے اور یوسف کا کام انتظار کروانا ہے۔ میں یہاں تب تک آتی رہوں گی جب تک وہ آ نہیں جاتا۔ خادمہ پوچھتی ہے، برسوں کے انتظار سے تھکی نہیں ہو؟ زلیخا کہتی ہے، نہیں، میں نہیں تھکی، میں اس کا انتظار نہ کروں تو کیسے زندہ رہوں؟ یہ انتظار ہی مجھے جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بگھی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت دور فاصلے پر تھے، مگر زلیخا کہتی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف یہیں کہیں ہے، میں اس کی خوشبو محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چل پڑتی ہے۔ خادمہ کہتی ہے، بانو آپ کو وہم ہو گیا ہے، یوسف یہاں کہاں آ گئے؟ زلیخا کہتی ہے، مجھے وہم نہیں ہوا، وہ یہیں کہیں ہے، دیکھو ادھر ادھر، دیکھو وہ کہیں قریب ہی ہے۔ دوسری خادمہ چیخ کر کہتی ہے، بانو پاگل دیوانی، یوسف یہاں کہاں آ گئے؟ زلیخا بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ خادمہ اس سے معافی مانگتی ہیں۔ زلیخا کہتی ہے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، گلہ تو مجھے یوسف سے ہے، اگر وہ آ جاتا تو یہ لعن طعن نہ سننی پڑتی۔ پھر وہ مشرق کی طرف منہ کر کے سونگتی ہے اور کہتی ہے، وہ آئے گا، بالآخر ایک روز یوسف یہ انتظار ختم کرائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی راستے سے گزر کر زمینوں کا دورہ کرنے چلے جاتے ہیں اور ایک بنجر سرزمین پر پہنچ کر مالک ابن زر اور مینو صابو کو کہتے ہیں، یہ زمینیں فی الحال بنجر ہیں، یہ نادار کاشتکاروں کے لیے کافی ہوں گی، جلد قحط ختم ہو جائے گا اور یہ زمین قابل کاشت ہو جائے گی، یہ ساری اراضی کاشتکاروں میں تقسیم کریں گے۔ اب یہ زمین حکومت مصر کی ملکیت ہے، کاشتکار حکومت کو محصول ادا کریں گے۔ مالک ابن زر کہتا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، کاشتکار اس طرح خود کفیل ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، نہ جانے کنعان کے کیا حالات ہیں، اہل کنعان کیا کر رہے ہوں گے، کاش میرے بابا اور میرے بھائی یہاں ہوتے اور اس زمین پر کاشتکاری کرتے۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں، جب عظیم دریائے نیل خشک ہو گیا ہے تو کنعان کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ گزر رہا تھا کہ راستے میں انہوں نے ایک اور قافلے والے کو دیکھا
जिन के जानवरों के ऊपर गंदम लादी हुई थी। उन्होंने उस काफ़िले को रोका, सलाम किया और पूछा, आप लोगों ने ये गंदम कहाँ से हासिल की है? उन्होंने बताया, हमने मिस्र से ये गंदम खरीदी है। अजीज़ मिस्र एक दाना शख्स है, आप जाइए, खाली हाथ नहीं लौटोगे। लावी पूछता है, क्या उनके पास इतनी ज़्यादा गंदम है कि वो दूसरे मुल्कों को भी दे रहे हैं? काफ़िले का सरबराह कहता है, आप जाइए, मिस्र यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको ज़रूर गंदम मिलेगी। वो सब 10 भाई और काफ़िले वाले खुशी खुशी सफ़र जारी रखते हैं और तेज़ी से सफ़र करने लगते हैं और कहते हैं, पहले बेजारी से सफ़र कर रहे थे और अब खुशी से। इधर जुलेखा महल से बाहर निकलती है। दोनों खादमाएँ उसे पकड़ती हैं और कहती हैं, बाहर का मौसम बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। जुलेखा कहती है, सर्दी का इलाज हो सकता है, अगर आसमान से पत्थर भी बरसें मैं फिर भी जाऊंगी। खादमा कहती है, मौसम ठीक हो जाता है तो फिर हम इकट्ठे चलेंगे। जुलेखा कहती है, गोशा नशीन हो जाना क्या रस्मी आशिकी है? खादमा उसे बहुत समझाती है, मौसम ख़राब है, मत जाओ। मगर जुलेखा कहती है, हर रात इस उम्मीद पर आंखें बंद करती हूँ कि सुबह मुझे दीदार यूसुफ होगा। यूसुफ का इंतज़ार ही अब मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतज़ार करने से न थकूँगी। अब मेरे पास सिर्फ यूसुफ का इंतज़ार ही तो है और तुम लोग मुझे मना कर रही हो। वो सख्त सर्दी में जाकर बैठ जाती है। लोग आते जाते उसे समझाते हैं, सख्त सर्दी है, महल वापस लौट जाओ। मगर वो कहती है, यूसुफ को देखने आई हूँ। दोनों खादमाएँ आ जाती हैं। जुलेखा कहती है, तुम जाओ। वो कहती हैं, हम क्या करें, आपको तन्हा नहीं छोड़ सकते। जुलेखा कहती है, मैं तन्हा नहीं होती, यूसुफ हर वक्त मेरे साथ होता है, तुम्हारे आने से मैं तन्हा हो जाती हूँ। वो उनसे दामन छुड़ाकर आगे बढ़ जाती है। खादमा कहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है, जुलेखा का इश्क हवस पर मबनी है? दूसरी कहती है, नहीं, ये इश्क है, हवस नहीं। वो कहती है, मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और जुलेखा के इश्क को भी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई मिस्र के दाखिली दरवाज़े पर पहुँच जाते हैं। दाखिली दरवाज़े का पहरेदार उनसे कहता है, अपने मुकम्मल कवायफ दर्ज करें और बताइए मिस्र क्यों आए हो। यहूदा बहुत गुस्से से बोलता है, जिस मकसद से दूसरे लोग आए हैं हम भी उसी मकसद से आए हैं। पहरेदार कहता है, दूसरों के साथ तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, अपने आने का मकसद बताओ। लावी नरमी से कहता है, हम गंदम लेने आए हैं, हमारी ज़मीन कहत ज़दा है, हमारी रहनुमाई करें, हमें क्या करना होगा? पहरेदार कहता है, मुझे हदायत की गई है कि आने वालों की मुकम्मल तफसील और कवायफ मालूम करूं। हमें मालूम होना चाहिए कि क्या पहले तुम लोगों ने गंदम हासिल की है या नहीं। तुम सब लोग अपने नाम लिखो। एक भाई गुस्से से बोलता है, इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? पहरेदार फिर गुस्से से कहता है, ये कवानीन है, इनकी पासदारी करना होगी। अगर कवानीन की पासदारी नहीं करनी तो जाओ, यहाँ से गंदम नहीं है। लावी शामून को खामोश कराता है और कहता है, जनाब पहरेदार, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अगर ये कवानीन सब के लिए हैं तो हम भी इनकी पासदारी करेंगे, बताइए हमें क्या करना होगा। पहरेदार कहता है, तुम सब लोग अपने नाम इस कागज़ पर लिखो, अपने मुल्क और इलाके का नाम। फिर मैं ये कवायफ लेकर जनाब युजारसिफ के पास जाऊँगा, फिर देखते हैं वो क्या हुक्म सादर करते हैं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम सब इधर ही मेरा इंतज़ार करोगे और दरवाज़े के बाहर रहोगे, ना कि दरवाज़े के अंदर। लावी कहता है, बहुत बेहतर जनाब। और फिर अपने भाइयों से कहता है, इसमें लड़ने झगड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लावी उन्हें समझाता है, तुम लोग लड़ने झगड़ने आए हो या गंदम लेने? पहरेदार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आता है और रिपोर्ट देता है कि आज 360 गैर मुल्की कहज़दा ममालिक से आए और एक एक बोरी गंदम लेकर गए हैं। इस वक्त 10 भाई जिनका तल्लक कनान से है वारद शहर होना चाहते हैं। आप फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, 10 कनानी भाई, नाम नहीं पूछे? उनके पहरेदार कहता है, क्यों नहीं आली जान, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वो एक कागज़ आगे बढ़ाता है। मालिक इब्न ज़र सूरत हाल समझ आते हैं और कहते हैं, बनी इसराइल? आप इशारा करते हैं, हाँ। फिर आप मालिक इब्न ज़र को हुक्म देते हैं, मालिक आप इन्हें एहतराम से कसरे अखनातून ले जाइए। हसनात भी घबरा जाती है और पूछती है, नबी खुदा क्या हुआ, कौन है ये लोग, कुछ तो बताइए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस कागज़ पर मेरे 10 भाइयों के नाम लिखे हैं। बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि तकमील खुदाबंदी अहकाम हो सके।
خدا کی رضا یہی تھی کہ اتنے برسوں ہم ایک دوسرے سے دور رہیں۔ اب جدائی کو ختم کرنے کا ارادہ خداوندی ہے۔ بس آپ سے التجا ہے، میرے بھائیوں کی موجودگی کا علم یہاں کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مالک ابن زر شہر کے داخلی دروازے پر پہرے دار کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کہتے ہیں، آپ تو 10 سے زیادہ ہیں، جبکہ مجھے بتایا گیا تھا آپ 10 کنانی بھائی ہیں۔ راوی کہتا ہے، ہم 10 بھائی ہیں اور باقی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ قافلے میں آئے ہیں تاکہ گندم خرید سکیں۔ مالک ابن زر کہتے ہیں، میں عزیز مصر کی جانب سے آیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو یا انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی ہو۔ آپ 10 بھائی شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ 10 بھائیوں کو عزیز مصر کی قصر لے جاؤں۔ اور شامون پوچھتا ہے، باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ مالک ابن زر کہتے ہیں، باقی لوگ گندم کی خریداری کے لیے جا سکتے ہیں، آپ 10 بھائی میرے ساتھ آئیے۔ لاوی پوچھتا ہے، آخر ہم 10 ہی کیوں، پورا قافلہ کیوں نہیں؟ تو مالک ابن زر کہتا ہے، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، جناب یوسف سے پوچھ لیجئے گا، آئیے تشریف لائیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کے احوال اور ان کی مہمان نوازی۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ، اسٹے بلیسڈ۔